کیا آپ جانتے ہیں کہ صدیوں پہلے کہی گئی کچھ باتیں آج کے حالات کی تصویر بن چکی ہے؟ نعمت اللہ شاہ ولی، وہ شخصیت جن کی پیشن گوئیاں حیران کر دینے والی سچائیوں کا آئینہ ہے، دشمنوں کی چالیں، سلطنتوں کا زوال اور مسلمانوں کی فتح کے اشارے۔ ان کے الفاظ میں چھپا ہے وقت کا ایسا راز جو ہر سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا الہامی بصیرت؟ آئیے اس پراسرار داستان کے دروازے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے تھے جو آج حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ ایک زلزلہ قیامت کی طرح آئے گا جس سے جاپان کا 1/4 حصہ یا 1/6 حصہ تباہ ہو جائے گا۔ جاپان کے 2 شہروں یعنی ٹوکیو اور اوکلاہوما میں جو قیامت خیز زلزلہ 1923 میں برپا ہوا وہ ظاہر ہے۔ اس کے بعد یورپ میں 4 سال سخت لڑائی ہوگی جس میں الف منسوب بہ انگلستان، جیم منسوب بہ جرمن پر مکاری اور دغابازی سے فتح پا جائے گا۔ یورپ کی پہلی جنگ عظیم جو 14 اگست 1914 سے آغاز ہو کر 11 نومبر 1918 کو 11 بجے ختم ہوئی، برطانیہ کی تحقیقاتی کمیٹی اور کمیشن نے 16 سال کی تحقیقات کے بعد رپورٹ کی کہ جنگ مذکورہ میں 1,23,00,000 سے زائد مالی اور 31 لاکھ کے قریب جانی نقصان ہوا ہے۔ یہ جنگ عظیم ہوگی جس میں قتل عظیم ہوگا اور 1,31,00,000 جانیں تلف ہوں گی۔ بطور صلح پیش بندی ہو جائے گی، مگر یہ صلح آپس میں مستقل نہ رہے گی، مگر در پردہ لڑائی کی تیاریاں کریں گے اور مقرر جرمن اور انگریزوں کے درمیان لڑائی ہوگی، جبکہ چین جاپان سے لڑ رہا ہوگا۔ اسی دوران نصرانی بھی آپس میں برسر پیکار ہو جائیں گے۔ جنگ اول کے 21 سال کے بعد یہ دوسری جنگ شروع ہوگی جو اپنی جارحانہ نوعیت میں جنگ اول سے زیادہ تر مہلک ہوگی۔ یہ یورپ کی دوسری جنگ عظیم تھی جو 3 ستمبر 1939 کو آغاز ہو کر 9 مئی 1945 کو ختم ہوئی۔ ہندوستانی اس جنگ میں مدد دیں گے مگر اس سے بالکل بے خبر رہیں گے کہ آگے چل کر ان کی یہ مدد بالکل رائگاں جائے گی۔ بجلیوں کو ٹاپ دینے والے آلات اور حشر برپا کرنے والے ہتھیار اس زمانے کے اہل سائنس تیار کریں گے۔ اگر تم مشرق میں ہوگے تو مغرب کی بات سن سکو گے۔ نغمے اور ترنم والی آوازیں بے اتفاقانہ طریق سے غیب سے سنائی دے گی۔ مندرجہ بالا دونوں اشعار میں یورپی ایجادات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ۔ ہندوستان کی تقسیم 2 حصوں میں ہو جائے گی، مگر مکر اور بہانے سے باہم رنج اور آشوب پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے 2 جون کو اعلان ہوا اور ہندوستان 2 حکومتیں قرار ہو کر پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہوا۔ عورتیں بے پردگی اور مرد پردہ دری کے عادی ہو جائیں گے۔ عورتیں بظاہر معصوم ہی رہیں گی مگر در پردہ خوب عفت فروشی ہوگی۔ کمینے مرد جن کی ظاہری وضاقتہ بالکل زاہد نہ ہوگی، در پردہ وہ دختر فروشی کا عرض دل پیشہ انجام دیں گے۔ سکھوں کے ہاتھوں سے مسلمان مارے جائیں گے اور تباہ اور پریشان ہوں گے۔ ان نیزہ بندوں کے ہاتھوں سے جو ہندو کی ایک قوم ہوگی۔ حضرت سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آثار قیامت میں ہی ایک جگہ ارشاد ہے جس کی تشریح یوں کی ہے کہ عورتیں اپنے سروں کے بال کٹوائیں گی، گھوڑوں کی سواری کرے گی جن کی زین اونچی ہوگی، قہر الہی آئے گا۔ لمبے بالوں والی ایک قوم کے لوگ مسلمانوں کے قتال و جدال پر اتر آئیں گے، بعد میں خدا کی قدرت سے فنا کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کی جائیداد، جان و مال دونوں برابر کی سستی ہو جائیں گی اور ان کا خون سمندر کی طرح جاری ہو جائے گا۔ پنجاب کے دل سے دوزخی خارج ہو جائیں گے اور ان کی جائیدادوں پر مسلمان قبضہ کر لیں گے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے شہر میں یہ واقعہ رونما ہوگا کہ ہندو شہر پر زبردستی قبضہ کر لیں گے۔ ایسے مسلم رہبر بھی ہوں گے جو در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے اور اپنے فاجرانہ عہد و پیمان کے مطابق ان کی امداد کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک حبیب جو اللہ کی طرف صاحب قرآن کا درجہ رکھے گا، اللہ کی مدد سے اپنی تلوار نیام سے نکال کر اقدام کرے گا۔ سرحد کے بہادر غازیوں سے زمین مرقد کی طرح ہلنے لگے گی جو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے پروانہ وار آئیں گے۔ یہ چونٹیوں مکوڑوں کی طرح راتوں رات غلبہ کریں گے، اور حق بات یہ ہے کہ افغان قوم برابر فتح یاب ہو جائیں گی۔ افغانی اور ایرانی مل کر ہندوستان مردانہ وار فتح کر لیں گے۔
دین اسلام کے تمام بدخواہ مارے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنا لطف نازل فرمائے گا۔ خدا کے فضل و کرم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے اور پورا ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہو جائے گا۔ ہندوستان کی طرح یورپ کی قسمت خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم پھر چڑھ جائے گی۔ محترم ناظرین، جن الفوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک الف امریکہ بدلگام گھوڑے کی طرح الف یعنی سیدھا ہو کر شریک جنگ ہوگا، اور روس الف مغربانہ یعنی انگلستان پر حملہ کر دے گا۔ شکست خوردہ جیم یعنی جرمنی روس کے ساتھ شریک ہو کر اور جہنمی اسلحہ آتش فشاں تیار کر کے ہمراہ لائے گا۔ الف یعنی انگلستان ایسے مٹیں گے کہ ان کا ایک لفظ بھی صفحہ ہستی پر اور بجز تاریخوں میں ان کی یاد کے اور نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ غیب سے سزا ملے گی، گناہ گار نام پائے گا اور پھر کبھی عیسائی طرز معاشرت سر نہ اٹھائے گا۔ بے ایمان ساری دنیا کو خراب کر دیں گے، آخر کار ہمیشہ کے لیے جہنمی آگ کا نذرانہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ راز بستہ ہے جو میں نے کہا ہے اور موتیوں کی طرح پرو دیا ہے۔ تیری نصرت اور کامیابی کے لیے ایک اسناد غیبی کا کام دے گا۔ اگر تو جلدی چاہتا ہے اور فتح چاہتا ہے تو خدا کے لیے احکام الہی کی پیروی کرنا۔ جب آئندہ کان ظہوقاً کا سال شروع ہوگا تو امام مہدی اپنے مہدیانہ عہدہ پر جلوہ افروز ہوں گے۔ نعمت خاموش ہو جاؤ اور خدا کے رازوں کو آشکارا مت کر۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں نہ صرف ان کے وقت میں مشہور ہوئی بلکہ آنے والی صدیوں تک ان کا تذکرہ جاری رہا۔ ان کے اشعار میں جو بصیرت اور حکمت تھی اس نے انہیں صدیوں کے فاصلے پر بھی متعلقہ رکھا۔ ان کی سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کی پیش گوئیاں ایک عمومی انداز میں کی گئی جو وقت کے بدلتے حالات کے مطابق اپنی تعبیرات بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی پیش گوئیوں کے بارے میں علماء اور محققین کا کہنا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کی روحانی تشریح کی ایک نادر مثال ہے جہاں مستقبل کو ایک آئینے کی مانند بیان کیا گیا ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے برصغیر کی آزادی کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی ہیں وہ حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے آزادی کے لیے جو جد و جہد کی وہ ان کے اشعار میں پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی۔ ایک جنگ ہوگی، خون کے دریا بہیں گے، مگر ظلم کے بعد چراغ حریت روشن ہوگا۔ یہ پیش گوئی آزادی کے وقت ہونے والے تقسیم کے واقعات اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کو بیان کرتی ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں صرف مستقبل کے حالات کا نقشہ نہیں تھی بلکہ ان میں انسانیت کے لیے ایک سبق بھی تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ظلم کبھی دیر پا نہیں ہوتا اور آخر کار حق کی فتح ہوتی ہے۔ ان کی شاعری میں ایک جگہ آیا ہے، زمین خدا کی ہے، حکمران بدل جائیں گے، مگر عدل اور حق کے وارث ہمیشہ باقی رہیں گے۔ دوستو، آج بھی نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے اور ہمیں اپنی حکمت اور انصاف پر مبنی فیصلے کرنے چاہیے۔ ان کے اشعار میں چھپے معنی آج کے زمانے کے حالات پر بھی لاگو ہوتے ہیں جہاں دنیا ایک نئے دوراہے پر کڑی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار کا اختتام ان کے اس شعر پر کیا جا سکتا ہے، زمانہ بدلے گا مگر انسان کا امتحان باقی رہے گا، جو حق پر رہے وہی کامیاب ہوگا۔ یہ شعر ان کے اس پیغام کا عکاس ہے کہ دنیا کے بدلتے حالات کے باوجود حق اور عدل کا راستہ ہمیشہ کامیابی کا راستہ ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں ان کی روحانی بصیرت اور اللہ جل شانہ کے عطا کردہ علم کا زندہ ثبوت ہے۔ ان کا نام ہمیشہ ان لوگوں کی فہرست میں شامل رہے گا جنہوں نے آنے والے زمانے کو اپنے قلم سے روشن کیا۔ ان کی پیش گوئیاں ہمیں نہ صرف ماضی کو سمجھنے کا موقع دیتی ہیں بلکہ مستقبل کی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ سے انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق اور علم حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔